چار خوش نصیب ترین زوڈک ہوں گے جن پہ جو پیسہ اکٹھا کریں گے یا جو عمران خان کے لیے یہ خطرناک ترین پیریڈ ہے. دوبارہ ریڈنگ لیں گے 30 نومبر کی. پیسہ جو جمع کر پائیں گے, پیسے کو سونے میں بدل پائیں گے, پیسے کو پراپرٹی میں بدل پائیں گے, پیسہ فیملی کو جیسے کہتے ہیں نا فیملی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ان کے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, آپ اسٹرالوجر ہیں. ڈیلی بیسس پر آپ ہمارے پروگرامز ناظرین دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ جن لوگوں نے کمنٹس کیے اور بہت زیادہ دعاؤں کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ ڈیلی بیسس پہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی میں نے آپ کا پیغام اسامہ صاحب تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ سب کے لیے جس نے بھی دعا کا کہا وہ ہو بھی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے ہوگی بھی. آپ نیچے کمنٹس اپنے جاری رکھیں دعا کے حوالے سے. اچھا ناظرین, 27 نومبر 2025 بروز جمعرات امپورٹنٹ کوئی ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 2026 کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے اسامہ صاحب کے ساتھ, جس میں آپ کو کل ہم نے بتایا تھا, کل والی ویڈیو میں خوش قسمت 2026 میں ٹاپ زوڈک سائن کون سے ہوں گے. آج ہم بتائیں گے فائنینشلی میٹرز میں سب سے زیادہ جن کے پاس پیسہ آئے گا وہ زوڈک سائن کون سے ہیں 2026 کے, کیونکہ 26 اب سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اس حوالے سے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اچھا, کچھ تھوڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے بعد ہم پھر زوڈک کے اوپر بھی اسامہ صاحب ہمیں بتائیں گے. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ زوڈک کل ہمارا کب پتہ لگے گا, تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا فائنینشلی اعتبار سے سب کو بتائیں گے, جو ٹاپ کے ہوں گے ان کو بتایا جائے گا, اور اس طرح ہم سیریز ایک سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اچھا ناظرین, امریکہ کا جو MQ-9 ریپر ڈرون ہے وہ گر کے تباہ ہو گیا اور چائنا کے قریب تھا, جاسوسی کر رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا, اور یہ 900 کروڑ اس کا ریٹ بتایا جا رہا ہے, اور یہ گرا اور یہ غائب ہو گیا. کیا امریکہ کی ٹیکنالوجی پر اب بات کی جا رہی ہے, کیا یہ انویزیبل ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ہے, کیا چائنا نے یہ گرایا؟ اب اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن ڈرون امریکہ کا گرا. دوسرا, جاپان نے کے سارے جتنے بھی ایک ملٹری کو ہے چائنا نے ٹارگٹ کی ہے, اور چائنا نے بولا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ جاپان نہیں جائے گا. وہاں پر بھی ایک ہاٹ ایشو اٹھا ہوا ہے. ارجنٹینا نے $1.2 بلین کا جو 12 تیجا طیارے تھے اس کو آرڈر کینسل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 1982 کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کے پاس بہت بڑا یہ ڈیل آئی تھی, جو کہ اب 20 ممالک اور ہیں جو تیجا کو نہیں خرید رہے, اور جس میں ارجنٹینا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ شام کے اوپر بھی سٹرائکس کی گئیں اور وہاں پہ آوازیں مختلف طرح کی سنی گئی, اور ناردرن سیریا میں بھی امریکہ نے اٹیک کیا, اور اسرائیل نے بولا ہے کہ سیریا میں فلسطینی تنظیم اپنے آپ کو بلڈ کر رہی ہیں, تبھی ہم اٹیک ادھر کر رہے ہیں. PIJ کے نام سے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے میٹرز ہیں. اچھا جی, اب دوسرا آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی جو ایئر جیٹ ہیں وہ عراق میں گھسے ہیں, اور امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ یہاں پر عراق کو بھی اب یعنی اسرائیل عراق کے ساتھ بھی معاملات کنفلکٹ کا شکار ہو رہے ہیں. دوسرا کو بتائیں کہ سب سے بڑی جو خبر ہے امریکہ پر جو واشنگٹن DC پر اٹیک ہوا, وہاں پر ٹرمپ کے کہتے ہیں واشنگٹن DC کے پاس ہوا, کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں, رپورٹ آ رہی ہے وہاں سے, اور وہاں پر جو پولیس والے ہیں انہوں نے اب 500 پولیس والوں کو بلا لیا اور وہاں پر گھیرا تنگ کر لیا گیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ادھر نہیں تھے اور اس وجہ سے وہ بندے بھی پکڑیں گے جنہوں نے اٹیک کیا تھا. اچھا, 5 دسمبر کو پیوٹن انڈیا آ رہا ہے مودی سے ملاقات کرنے, یہ بھی ایک خبر ہے. اور مصر کے کہنے پر کہنا ہے کہ لوکل کرنسی وہ اب یوز کریں گے اور اب ڈالر کو وہ پروموٹ نہیں کریں گے, یہ مصر کا کہنا ہے. ہانگ کانگ کی بلڈنگ میں کل آگ لگ گئی, جو رہائشی علاقہ ہے, 35 سے 36 لوگ بتائے جا رہے ہیں جس کے اندر ان کی جن کی ہلاکتوں کی رپورٹ آ رہی ہے ہانگ کانگ کے اندر. اچھا, ایران اور پاکستان میں اکنامک کارپوریشن بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, ایک خبر یہ بھی ہے. اور دوسرا, عمران خان کے خلاف انڈین میڈیا نے فیک نیوز کافی چلائیں, اور PTI کی طرف سے نوٹیفیکیشن اب آ گیا ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے, یہ فیک خبر تھی جو انڈین میڈیا پروپوگنڈا کر رہا تھا. اور آج پھر ملاقات کا دن ہے اور دیکھتے ہیں, جمعرات کو رکھا ہوا ہے, اب ہوگی نہیں یہ بھی بعد میں پتہ لگے گا. اور پاکستان اور بحرین نے تجارت $1 ارب تک لے جانا اور آسان ویزا جو ہے اس پہ نرمی لانے کی بات کر دی گئی ہے. شہباز شریف جو تھے وہ بحرین گئے اور وہاں پر اس طرح کے معاملات ہو, اور ایک اچھا پاکستان کے لیے خوشائن یہ بات ہے. اچھا جی ناظرین, آپ کو بتائیں پاکستان اور سعودی عرب کی جو مشقیں تھیں البتر 2 ختم ہوئی ہے. 18 نومبر سے 26 نومبر تک یہ رہی تھی تابوک میں, اور یہ مشقیں آپس میں ہوئی ہیں جس میں SSG کمانڈو تھے اور سعودیہ تھا. بڑا اچھا ان کا آپس میں وہ رہا. حسینہ واجد کے پاس سے 10 کلو گولڈ ملا ہے, قیمت $1.30 کروڑ کی مالیت بتائی جا رہی ہے, جو بنگلہ دیش میں پکڑا گیا ہے حسینہ واجد کے, وہ وہاں پر تھا اور اب اس پر بھی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسرا, کشمیر میں
माता विष्णु देवी के नाम से यूनिवर्सिटी है, जिसमें जितने भी मुसलमान बच्चे थे उन पर पाबंदी लगा दी गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि यहाँ पर वो ये स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। ये थी अब तक की अहम अपडेट्स, और कैलकुलेशन भी लेते हैं उसामा साहब से आगे के मामला जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं उस पर बात करेंगे, और साथ आपके ज़ोडिकल पर भी बात करेंगे 2026। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो जो ज़ोडिक का आपने पूछा, डेफिनेटली जिनकी ये डिफरेंट लोग होंगे जो कल हमने डिस्कस किए थे, वो लकीएस्ट लोग थे जिन पे डिवाइन विजडम, ज्ञान और उसके रास्ते और पर्सनालिटी में अट्रैक्शन, और इसी तरीके से उनकी ज़ाती जो जैसे कहते हैं ना जिस्मानी जिंदगी जो है ज़ाती इंडिविजुअल, उसको फायदे थे। आज जब वेल्थ की बात आती है तो वेल्थ, फैमिली और आपकी फूड, ये एक ही हाउस होता है, और इस पे जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसकी वजह से इस साल के जो 4 खुशनसीब तरीन ज़ोडिक होंगे जिन पे जो पैसा इकट्ठा करेंगे या जो वेल्थ एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे। पैसा तो आ रहा होता है, आप जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं या कोई काम करते हैं, वो और होता है, जमा होना और होता है, एसेट्स में कन्वर्ट हो जाना वो और होता है। जी सर। इसमें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जमा होगा, मतलब तरीका कहाँ से होगा, दोनों चीजों पे बात होगी। उसके बाद जो आपने दुनिया के हालात की बात की, देखें अभी 27 में मेरा ख्याल है ये आज प्रोग्राम लग रहा है, और 27 जो है वो आज से सैटर्न अपनी जो मूवमेंट थी वो बदल देगा, और जो डिलेज थे, मोस्ट ऑफ द चीजें जो रिपीट हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी, और ये जो है काफी रुके हुए काम लोगों के जो डिले में थे, प्लान्स थे, उन सब को जो है वो जैसे कहते हैं कि मौका मिलेगा आगे चलने का, और वो रुके हुए काम दोबारा बनने लगेंगे। उसके बाद जहां तक फेक खबरों की, इमरान खान की डेथ की बात की आपने, वो देखें डेफिनेटली ये शेर आया वाली बात भी हो सकती है, तो हमेशा ही इसको देखना होगा हमेशा कि ये, क्योंकि आपको याद है वैसे भी इमरान खान का मैंने इस महीने के शुरू में जब आपने एक प्रोग्राम किया था, अब करेंगे क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे इमरान खान के मुतालिक, जो कंसर्न लोग हैं कि जी अब बताएं, तो मैंने कहा था 27 को प्रोग्राम करेंगे, 27 से पहले नहीं। आपको याद है? तो अब यकम को ही, बल्कि 29 को करेंगे, 29 नवंबर को, बल्कि 29 नवंबर को, हाँ 29 नवंबर को करेंगे, 30 को करेंगे, बल्कि रिकॉर्डिंग 29 को होगी या 30 को, ताकि नई उसका जो एक सीक्वेंस है इमरान खान का वो पता चल जाए। याद है आपको कहा था कि ये अभी वर्स्ट तरीन पीरियड से गुजरेंगे अपने, जी जी और अब बिल्कुल। आप खुद देख लें कि अब कितने दिन हो गए हैं उनको इस महीने में मिलने। लोग तो अभी भी दीवारें तोड़वा रहे थे या जो भी कर रहे थे किसी भी जरिए, लेकिन आप याद करें कि हमने इसमें बिल्कुल क्लैरिटी से अपने नाजरीन को बताया था कि ये अभी, हाँ बुरा लगता है ये मतलब अच्छा तो कानों को यही लगता है कि इमरान खान जी सुबह आ रहा है, लेकिन वक्त की उस चाल को, ढाल को, इमोशंस के बगैर आप लोगों को मुतला करना, वो समझता हूँ मैं हमारा काम होता है, ना कि आपके जज्बात के मुताबिक बोलना। इमरान खान के लिए ये खतरनाक तरीन पीरियड है। दोबारा रीडिंग लेंगे 30 नवंबर की, के जो दिसंबर का महीना है, एग्जैक्टली पूरा उस पर प्रोग्राम करेंगे। वो हो गए इमरान खान स्पेशल उनके फैंस के लिए, और इसी तरीके से ये जितनी भी प्लानिटरी मूवमेंट्स बदलेगी दिसंबर की, वो उस पर भी अलग से प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आप इसकी बात कर रहे थे, जो चाइना और उनका मामला, वो अचानक बन सकता है। चाइना को जाहिर बात है समंदरों में कहीं भी जंग आपको मिल सकती है अभी भी 10 दिसंबर तक, और पानियों में कहीं ना कहीं अटैक की खबरें, इन पे नजर रखें आप, ये आ सकती है। इवन कुदरती आफात भी, जैसे वोल्केनो फटा है और उसके असरात उतने उसमें आए, और वो कुदरती आफात अभी आपकी तरफ भी अभी दोबारा से आ सकती हैं, जो ठीक है। ये अंगारक योग के नतीजे में होगा।
अंगारक योग आपको याद है, उस वक्त भी बताया था, ये सन और मार्स का इकट्ठा होना है, और लग किस में रहा है, वाटर साइन में रहा है, और है किधर ये जो स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियन एरिया कौन सा बनता है, यही गर्म इलाके जो होते हैं आपके डेजर्ट के और उसके जो गर्म इलाके, साहिली गर्म इलाके, वो उसमें कंसीडर होते हैं। तो बहरहाल ठीक है। ये इनकी सूरत हाल थी। उसके बाद जो आपने इसकी बात की, पाकिस्तान इंडिया में देखें, ये जो खबरें फैलाने का सिलसिला है, ये वॉरफेयर स्ट्रेटजी सोशल मीडिया के जरिए इस टाइम बहुत सी मिस लीडिंग खबरें फैलाई जाती हैं, जिनका वाकई इंसानी सेहत से लेके इंसानी दिमाग तक बड़ा नुकसानदेह असर है, और उसकी वजह से लोग ज़हनी तौर पे, नफसियाती तौर पे बड़े हिट हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल की जान नहीं छोड़ रहे, और अनऑथेंटिक स्क्रोलिंग नहीं बंद कर रहे। अनऑथेंटिक फजूल स्क्रोलिंग बंद करें, ब्राउजिंग बंद करें, आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम तक जाना है जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, और उसकी बेल तक जाना है, बस। बाकी तो सारा आपको, जैसे कहते हैं ना कि थंबनेल या इन सब के जरिए आपको हुक किया जाता है, उससे अवॉइड करें। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आते हैं आज के जो लकीएस्ट तरीन ज़ोडिक जो है, लकीएस्ट इन अ सेंस ऑफ वेल्थ मेकिंग, पैसा जो जमा कर पाएंगे, पैसे को सोने में बदल पाएंगे, पैसे को प्रॉपर्टी में बदल पाएंगे, पैसा फैमिली को जैसे कहते हैं ना, फैमिली में इजाफा भी हो सकता है इनके, बहन भाई की शादी से लेके घर में बच्चे तक की खुशखबरी, बोलने में बड़े इन्फ्लुएंसिंग हो जाएंगे, जबान बड़ी फ्लो में चलेगी, बोलेंगे तो लोग मबहूत हो जाएंगे। इसी तरीके खाने पीने में जो है, जैसे कहते हैं कि खाने पीने का भी इनके थोड़ा सा फूड हैबिट्स में तब्दीलियां रहेंगी। तो उनमें सबसे पहले जो खुश नसीब होंगे वो हैं जेमिनाई। जेमिनाई जमना अगले है। साल लाजमी पैसा जोड़ चुके होंगे, अगले साल के जाते जाते 2026 जेमिनाई को बैंक बैलेंस दे जाएगा, एसेट्स में कन्वर्ट करवा जाएगा। हाँ बेशक ये बहुत अच्छे लगा, गेन्स बहुत अच्छे बाद डिफिकल्टी से हुए, लेकिन अचानक वेल्थ आएगी, फैमिली सपोर्ट बढ़ जाएगी, मोरल स्पीच इम्प्रूव हो जाएगी, हिडन वेल्थ जो है कोई कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट या पुराना प्रोजेक्ट या उससे फंसे हुए पैसे मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये लोग जमनाई खसूसन इंश्योरेंस का या जैसे कहते हैं ना कि इनहेरिटेंस वरासती कोई चीज़ मिल जाए, या इंश्योरेंस का कोई पैसा इनको मिल जाए, और या कोई सडन ऐसे जुगाड़ू काम या रियल स्टेट का कोई काम, या रियल स्टेट के अलावा कोई जॉइंट किया गया काम, उससे इनको फायदा मिलेगा। उसके बाद जी सेकंड, लिब्रा। लिब्रा जो है सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद लोग, सबसे ज्यादा जो जिंदगी में इंसाफ के लिए स्ट्रगल करते हैं, बैलेंस करने के लिए दुनिया में लगे रहते हैं, मसावात मवाखात कायम करने में लगे रहते हैं, और इनके लिए जो है अगला साल बहुत ज़बरदस्त है। इनकी करियर से, जो जॉब कर रहे हैं या जो करियर है उसके ज़रिए इनकम इंक्रीज होगी और इनके एसेट्स बनेंगे, पब्लिक रिकॉग्निशन में इजाफा होगा, बिजनेस ग्रोथ होगी, ऑनर प्रमोशन में इजाफा हो सकता है, गवर्नमेंट से इनकम, कॉर्पोरेट हाई स्टेटस पीपल से बेनिफिट मिलेंगे, और इनके जो है इनके भी एसेट्स बनेंगे लिब्रा के, और लिब्रा की फैमिली में भी इजाफा मुतवक्किल है। उसके बाद जी जो थर्ड जो है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए बहुत ज़बरदस्त उसकी होने जा रही है। इनके लिए जो समझ लें कि जो रास्ता है वो इनके स्ट्रगल के बाद वेल्थ बनती नजर आ रही है, और कर्जे उतारते नजर आ रहे हैं। फैमिली, स्पाउस और इनहेरिटेंस से इनको भी मिलती नजर आ रही है। बड़ी मोरल स्पीच बहुत बड़ी बुलंद हो जाएगी, अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे, अक्लमंदी की बातें बहुत ज्यादा करेंगे, वैल्यूएबल एसेट गोल्ड या लैंड एक्वायर करते नजर आ रहे हैं,
قسمت جو ہے وہ بڑے عرصے بعد مڑے گی، ہوں بہت عرصے بعد ان کے سمجھ لیں کہ قسمت جو ہے وہ ان کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کروٹ لے گی. جی اس کے بعد جی یعنی یہ ریچسٹ ہوں گے سیجیٹیریس بھی 26 میں. یہ ریچسٹ کی بات نہیں ہونے جا رہی یہ، ہاں بس کہہ سکتے ہیں مطلب جب آپ کو جمع کر پاتے ہیں تو تھوڑے بہت تو امیر ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بات ہے. ہاں ان کی فیملی میں کسی ممبر کا اضافہ بھی ہے. مطلب میں نے کہا نا 4 باتوں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. بیسیکلی سیکنڈ ہاؤس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اس میں کہ سیکنڈ ہاؤس میں کس کے اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو ان کے لیے ان کے کھانے پینے کی جیسے میں نے کہا ہیبٹس بدل جائیں گی. ان کے ان کو ایسٹس بنا پائیں گے. فیملی میں کوئی اضافہ ہوگا. اوور آل بہت زبردست مورل سپیچ بہت ہائی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جیسے کہتے ہیں کہ ہوگا اسٹرگل کے ساتھ لیکن لان وان بھی کلیئر کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد جی 4th ایکویریس. ہاں جی ایکویریس کے لیے یہ ہے کہ جی ان کو جاب سے، سروسز کے کام سے یا کوئی جاب فری لانس ورک سے اور قرض اتار پائیں گے اور دشمن کمزور ہو جائیں گے، کمپٹیٹر کمزور ہو جائیں گے اور انکم سٹیبل رہے گی. ان کے لیے بھی سمجھ لیں کہ ایسٹس بنائیں گے یہ لوگ بھی. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے فیملی ہارمنی میں اضافہ ہوگا، ہیلتھ امپروو ہوگی. اور اگر یہ کوئی جاب کر رہے تھے یا سیلری لے رہے تو اس سے یہ سب بنے گا. ٹھیک ہے مطلب ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے نا، کسی کا کام سے ہے، کسی بزنس کام بھی ہوتا ہے. ان کا اسپیسیفکلی سروس انڈسٹری سے ہے. اگر کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس سے یہ سب ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ ہے بس جو 2026 کے 4 وہ لوگ جو کچھ ایسٹس بناتے نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. اللہ یہ سب کے لیے اچھا کرے، ثانیہ پیدا کرے. اور اسی طرح کل کے لیے بھی بتائیں کل کیا ہاٹ ٹاپک ہوگا 26 کا. کل میرا خیال ہے ہم ترتیب سے ہی چلیں گے. کل ہم کریں گے کہ 2026 کے وہ لوگ جو کچھ نیا شروع کریں گے، جو کوئی نیا کام کی ابتدا کریں گے، کچھ نیا بزنس شروع کریں گے، نئی جاب شروع کریں گے، نئے زندگی میں ان کے شارٹ ٹریولز بدل جائیں گے یا ان کی جو انیشیٹ کرنے کی وہ ہے وہ صلاحیت بڑھے گی، کچھ نیا شروع کریں گے. اسی طریقے سے ٹھیک بس یہ ہوگا سیکوینس چلے گا. اس سے اگلا پروگرام ہم کریں گے اس پہ گھر گاڑی اور گھر کا سکھ کس کو ملنے والا ہے اس کی بات ہوگی. پھر اسی طرح اور اب جی آگے چلتے جائیں گے یوں ہی. آپ کے ٹھیک ہے. کم از کم یہ 12 پروگرام تو اسی دن ہر بلکہ روز سر سیکوینس میں چلیں گے. آگے دسمبر آ رہا ہے، اس کے بھی ٹاپ دیکھیے گا کیونکہ اب دسمبر کے مہینے کے بھی جو ہے کیونکہ لاسٹ منتھ ہے یہ 2025 کا. تو کل پھر اس کو بھی روک لیں، دسمبر 2026 کو روک لیں. کل اس پہ دسمبر بھی بات کر لیں. ٹھیک ہے سر. اچھا کچھ کمنٹس ہیں. سب سے پہلے نجم صاحب ہیں محنتی فلک بھائی کی فرمائش پہ میں صدقہ جاریہ ڈیلی کنٹینیو ٹاپک اینڈ کنٹینیوس ٹیچنگ بائی اسامہ صاحب. السلام علیکم. اور یہ بول رہے ہیں پلیز روحانی دلائل تمام کامیاب مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا ترجیحات، پیورٹیز، مقصد ہونا چاہیے جس سے زندگی فائدہ مند اور با مقصد ہو جائے، اور کون سے بے مقصد کام جن سے اجتناب کرنا چاہیے. اس ٹاپک پہ تمام مذہب کے لوگ سنیں اور سمجھیں. ریگارڈز نجم یزدانی کراچی. دیکھیں اس میں سمپل سی جیسے میں نے کل بھی کہیں بات کی کہ یہ تو بڑا زمین پہ آپ کا اتارا جانا ایک خاص مہلت تک آپ کو ایک اس میں سٹے کرنا تھا اور اس سروائیول میں ایک آپ کو دشمن ملا، ایک فلم کی سٹوری کی طرح ایک ویلن ملا، وہ شیطان ہے. آپ نے اس سے بچنا ہے اور بچ کے اپنے آپ کو صحیح سلامت اپنے مالک حقیقی سے جا ملنا ہے. اب ہمیں باقی سب کچھ نظر آ رہا ہے، صرف شیطان نظر نہیں آ رہا. اور اس لیے کہ وہ آپ کو
مطلب آپ اس پہ فوکس ہی نہیں کیے ہوئے. تو سب سے ضروری یہ بات ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانیں, خطرے کو پہچانیں. خطرہ کہاں سے ہے, بچوں کے ساتھ کیا کرے گا, بزنس کے ساتھ کیا کرے گا, وائف کے ساتھ کیا کرے گا, ہمسائے کے ساتھ کیا کرے گا, زندگی کے ساتھ کیا کرے گا, کاروبار میں کیا کرے گا, آپ کے ساتھ کیا کرے گا. اگر آپ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے, درست راستے پہ چلنے کی سعی کریں گے, تو پھر شیطان آپ کو کیسے گھیرے گا. سب سے پہلے اس راستے پہ جانے سے پہلے اس پہ کام کریں. اگر آپ کو ٹھیک ہے کہیں جانا ہے تو آپ, مطلب مثال کے طور پہ بھی فلک کو میں کہتا ہوں, یا سندھ میں سفر کرنا ہے, تو سب سے پہلے یہ کچے کے ڈاکوؤں کا پوچھے گا کون کون سی سڑک پہ زیادہ بھی اٹیک کرتے ہیں. وہاں سے میں آ ایسے ہی جاؤں. ہے نا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تمہاری کہاں سے کیا ملے گا. اگر پنچر ہو گیا تو اس سڑک پہ پمپ کوئی موٹر وے پہ ملے گا. اگر یہ ہو گیا تو سب سے پہلے آپ ان نون جو خطرات ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں. رائٹ, ایگزیکٹلی. اب بھی آپ کو یہی سوچنا ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا, میں یہ اچھے کی بات بعد میں کروں گا کیونکہ یہ فاؤنڈیشنل ورک ہے جو بہت ضروری ہے, جو کیا نہیں جا رہا, جس پہ بات نہیں ہو رہی. کہ آپ کو جانا جہاں ہوتا ہے تو آپ اس کے خطرات, اس کے ڈیمیجز, اپنے اس کی ساری باتوں پہ غور کرتے ہیں. بلکہ ابھی بھی ہم ایکو ماڈل مدینہ کے لیے جب لوگ کیوریز میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے ان ان نون فیئرز کا. نام کیسے ہوگی, کل کو کیا ہوگا, لیز کیسے ہوگی, کمپنی کیسے بنے گی, گھر کیا بنائیں گے, ان ساری باتوں میں. اسی طریقے سے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک اللہ کی زمین پہ جو میں بھیجا گیا ہوں اس کے مشن کو پورا کرنا ہے اور اپنے دشمن کی پہچان کر کے کوئی اچھا کام کرنا ہے, مطلب آپ کہتے ہیں کہ بزنس کیسا ہو. بلکہ اس پہ ایک اور پروگرام ہو سکتا ہے, میں کافی دفعہ اس پہ سوچا بھی تھا, شاید کبھی اب مدینہ کی برکت سے کوئی ٹائم ملا تو, کہ ہر بات پہ اسلام کی نظر میں, بزنس اسلام کی نظر میں, بیٹا اسلام کی نظر میں, ماں اسلام کی نظر میں. یہ بہت کور کرے گا ہر کریکٹر کو کہ اسلام اس کریکٹر کو کیا اس سے پاتھ وے دیتا ہے, راستہ کیا ٹھیک ہے دیتا ہے. تو وہ اس راستے پہ جانے سے پہلے جو ایک بیٹے کے لیے اسلام نے احکامات دیے, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسے طریقے ہوں گے جس کے تحت شیطان مجھے روکے گا یا مجھے برباد کرے گا اور مجھے اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرنے دے گا اپنے والدین کے متعلق. ٹھیک ہے اچھا, اسی طرح کاروباری حضرات کو سوچنا ہے کہ میں کاروبار جب شروع کروں گا یا کچھ کروں گا تو شیطان مجھے کیسے کیسے روکے گا, کیا کیا کروا سکتا ہے. تو سب سے ضروری میرا جو ذاتی آج آپ لوگوں کے لیے میسج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام, کسی بھی راہ صراط مستقیم کو اختیار کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ان پریکاشنز کا سیکھنا ہے کہ شیطان کیا کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, سنیہا پوچھ رہی 24 اکتوبر میری ڈیٹ آف برتھ ہے, میرا زوڈک سائن کون سا ہے؟ آئی تھنک لبرا. 24 اکتوبر ہے تو پوچھنی. اچھا, یہ اس کے بس علاوہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں اس ٹھیک میں سمپل سا طریقہ ہے, ابھی گوگل پہ جائیں, ادھر ایک اپنا مون سائن کیلکولیٹر سرچ کریں, مون کیلکولیٹر لکھ لیں, اس پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم اور پلیس ڈالیں. وہ آپ کو ایک چارٹ بنا کے دے گا, جس میں چارٹ جو بناؤ تو اس کو اگر انڈین آپ اس سے کریں گے تو نارتھ انڈین سٹائل چارٹ کو لے لیں, جس خانے میں MO لکھا ہو اور ساتھ ایک نمبر لکھا ہو. وہ جو MO ہے وہ مون ہے, ٹھیک ہے اور جو نمبر ہے وہ سائن ہے. مطلب 1 لکھا ہو تو ایریز ہے, 2 لکھا ہو تو ٹورس ہے, 3 لکھا ہو تو جمنائی, اس چارٹ پہ جو بن کے آئے گا. تو جب مون آپ کا 5 میں لکھا ہو تو مون آپ کا لیو ہو گیا. اب آپ لیو ہیں, اور جو پہلا گھر ہے جو اس چارٹ کا فرسٹ ہاؤس ہے جس میں LA لکھا ہوگا, لگن لکھا ہوگا, وہ جو ہے وہ آپ کا فرسٹ ہاؤس کہلائے گا, یعنی کہ وہ آپ کا اسینڈنٹ ہے, لگن ہے. اس میں جو نمبر لکھا ہو وہ آپ کا لگن ہے. ٹھیک ہے. اب لگن یا اسینڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کو ایسٹرالوجی میں مانا جاتا ہے چلنے کا راستہ, راستہ. اور جو مون ہے وہ آپ ہے, آپ کا دماغ, آپ کی میڈ ہے.
اور سن آپ کی ٹھیک ہے ظاہری جیسے کہتے ہیں کنیکشن ہے یا ظاہری وہ ہے ساخت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر. اچھا سر اسامہ علی السلام علیکم. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آمین. میرے لیے دعا فرمائے پلیز. نام جمیلہ افضل ہے. میری صحت اور رزق اور اولاد دعا فرما دے. ارمان جٹ کے نام سے یہ آئی ڈی ہے. اچھا بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے جی میرا کیپریکون ہے, میرا ایریز ہے, اور اب آپ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ اسامہ صاحب اب آپ کو بتا رہے ہیں جس کے گھر میں جس کو فائدہ ہے اس کے سب کے زوڈیکلی آپ بتا رہے ہیں. ہینا نے بہت زیادہ آپ کو دعائیں دی ہیں اور بہت زیادہ وہ مطلب لکھ رہی ہے نمبر 1 اسٹرالوجر, مائی فیورٹ اسٹرالوجر. اور یہ وہ کافی لوگوں نے تو لکھا, یہ ہینا بہت زیادہ کمنٹ کرتی ہیں ہمیں, شکریہ. اچھا دعاؤں کی درخواست ہے, میری طرف سے درود و اسلام پیش کریں. محمد مسلم ان کا نام ہے. اچھا جی یہ مون سائنس سے بتا رہے ہیں یا اسینڈنٹ؟ میں نے ان کو رپلائی دیا تھا, ZZSS کے نام سے یہ آئی ڈی ہے کہ دونوں سائڈ سے ہی آپ نے بتایا تھا, مون اور اسینڈنٹ. دیکھیں اس میں آپ بتا سمپل رہے سی بات ہے. اصل میں نے جیسے اب ڈیفائن کر دیا نا کہ جو لگن ہے اسینڈنٹ ہے, جی اس پہ یہ 80% یا 100% تو نہیں کہہ سکتے ہوتے کیونکہ وہ آپ کے مہادشا انتردشا یا ایکٹیویشن سے مشروط ہوتا ہے, اسپیشل جی ذاتی سر چارٹ. لیکن 70 سے 80% لگن پہ, 50-60% مون پہ, اور 30 to 40% آپ کے سن پہ. ٹھیک ہے. نادیہ اسلام صاحبہ ہیں, یہ بھی بہت زیادہ پیار اور محبت اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین دعائیں دے رہی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سر آپ کے فینز ہیں. عمران حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم فلک بھائی, سامہ بھائی سے کہنا میرے بھائی کے لیے دعا کریں, اس کے پتے کی پتری ہے. چلیں جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایسا کیپریکون کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ اب لوگ زوڈک سائن جو ہے نا آپ لوگوں کے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں. اچھا جی چلو فلک بھائی پوچھ سامہ لیا بھائی کرو خوش نا رہیں. ایسا کیا کیوں ہو گیا کیپریکون کو. بھائی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیپریکون کے حوالے سے صحیح ہو رہا ہے, میرے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح بتا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں ریڈنگ جو آپ نے کل دی تھی. اچھا جی السلام علیکم. آئی ایم رضوان فرام انڈیا. ڈیٹ آف برتھ 7/11/1972. بھائی 3 سال پہلے مجھے برین اسٹروک ہوا تھا اور اس میں لیفٹ سائڈ میں لکوا ہوا تھا. الحمدللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 80% ریکور ہو چکا ہوں, لیکن میرے پیروں میں زیادہ جان نہیں رہی, سیدھا جیسے نہیں چل سکتا اور بول نہیں پاتا صحیح سے. اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کرو میرے لیے دعا کریں, میں پوری طرح سے صحت یاب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے بحق محمد و آل محمد. لیکن ساتھ ہی جو آپ کو ایک ٹوٹکا بھی دے دوں, فالج والے اور لکوا یا اس طرح کے جو بھی مریض ہوتے ہیں پٹھوں کی کسی بھی اس طرح کے سیویئر اٹیک میں, شہد ایک جیم کے جار میں شہد ڈال کے چھوٹا سا پیاز ڈال کے اس کو صبح کی روشنی میں رکھیں, پہلی کرنیں سورج کی 10 منٹ اس پہ ڈلوایا کریں, اور 5 دن ڈلوانے کے بعد 6 دن کھا لیا کریں. اور یہ سائیکل یوں چلائیں, 3-4 پیاز کھائیں گے انشاءاللہ. اور بسم اللہ العظیم بسم اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم اس طرح سے پڑھتے ہوئے, اور اس کی پلت کاٹنا نہیں ہے اس کو, یوں ہی مٹھ سے جیسے مکہ مار کے توڑ کے اس کے پلت کھاتے جائیں. پیاز کے زبردست. اچھا سر فرائی پیاز مجھے بڑا پسند ہے, اس میں شیطان تو نہیں ہے؟ میں فرائی پیاز بڑے وہ شوق سے کھاتا ہوں, مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں تمہاری شوق ہے. ضرورت ہے نا. اچھا اس میں بھی 2 باتیں سمجھ لیں, ایک آپ کا گڈ ہے آپ کے اندر, ایک آپ کے اندر ایول, مطلب پوزیشن میں جو شیطان, آپ اتنی احتیاط نہیں کر رہے تو شیطان گزر رہے ہیں. اب دونوں کی ایک اپنا بیہیو ہے. جب وہ ہے ان کا انڈا کھانے کو دل کرے گا, مچھلی کھانے کو دل کرے گا, پائے کھانے کو, بڑا گوشت کھانے کو, مرغیوں کے پنجے کھانے کو, ہر ایسی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چیز جس سے کئی لوگ کراہت بھی کرتے نظر آتے ہیں آپ کو. اچھا اسی طریقے سے کچھ چیزیں آپ کی باڈی کو صحت مند کرتی ہیں لاشعوری طور پہ, یہ آپ کے برین کا طاقت ہے کہ لاشعوری طور پہ آپ وہ مانگنے لگتے ہیں جو آپ کے جسم کو چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے ایک پاگل آدمی بھی سروائیو کرتا ہے, باڈی اس کی ہونا یہ چاہیے. آپ نے دیکھو کہ پاگل یا مینٹلی ڈسٹیبل جو لوگ ہیں, جو حال سے بے حال ہیں, وہ آپ کو جسمانی طور پہ ہٹے کٹے لگیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو تو سوکھ کے مر جانا چاہیے مینٹلی, دماغ نہیں کام نہیں کر لیکن رہا. ان کا کیونکہ شعور کام نہیں کر رہا, لیکن لاشعور ان کو پتا ہے کہ کیا کھانے کو چاہیے, کہ اسی چیز کی طرف بڑھیں گے, اسی حرکتوں میں رہیں گے. تو آپ بھی جب کچھ کھاتے ہیں آؤٹ آف دا وے کچھ,
تو وہ کہیں کمی ہے, وہ کہیں ضرورت ہے, یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. صدف افضل ہیں, السلام علیکم ساما سر, میرے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ میری قسمت اچھی ہو جائے اور مجھے بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ, آمین. صدف افضل اسلام آباد سے. جی آمین. سر بہت لیکن سی دعاؤں آپ کی ریکویسٹ ہے. قسمت اچھی کا ایک ہی طریقہ, دین کی طرف سیکھنا شروع کریں, دین کو سیکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, غلام صاحبہ میں لے لیتا ہوں. السلام علیکم غلام, ان کا نام ہے فلک بھائی, میرا چھٹا میسج ہے, آپ نہیں پڑھ رہے لیکن میں میسج کرنا نہیں چھوڑوں گا. اچھا جی قمر صاحب, کمبر آئی تھنک نام ہے ان کا جو لکھا ہوا آئی ڈی پہ. میری 4 بیٹیاں ہیں, بیٹے کے لیے دعا کروا دیں اور مالی حالات بھی کافی خراب ہیں, اسامہ بھائی سے دعا کی التماس ہے. اچھا دیکھیں, اس میں سیدھی سی بات, آج سب چلو اس بہانے آپ کے بہانے سیکھ لیں. اگر آپ کا ہاتھ گرم ہے, اس سے سیک نکل رہا ہے تلیوں سے, ہاتھوں سے, اب اگر آپ جائیں گے کنسیو کرنے اپنے, مطلب یہ مرد کی بات کر رہا ہوں, مرد اس حالت میں اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بیٹی ہوگی. یہی ہاتھ گرم ہے. نارمل ہوا, بالکل ٹھنڈا ہوا, میدے میں کوئی جلن ولن نہ ہوئی, اسٹمک بالکل زبردست ہوا, ایسیڈیٹی نہیں ہے, تیزابیت نہیں ہے, ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے, میدا بالکل کول ہے, تو بیٹا ہوگا. اب ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنا پہلے علاج کریں. پہلے تو یہ جو رزق کا مسئلہ بھی بتا دیا, ڈیفینیٹلی یہ پوزیسڈ ہے, سایہ جادو جو بھی نظر شیطان کے نرغے میں. دعائے کا آپ کا عمل شروع کریں, 70 دفعہ پھر آیت الکرسی کا 70 دن کا عمل شروع کر دیں, یہاں تک کہ ماہ رمضان کے طاق راتیں ملیں, اور ان میں جو ہے پھر بیٹے کی دعائے جوشن کبیر کے ساتھ مانگیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے انشاءاللہ یہ جو ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے. آئرن کی کمی کو پورا کر لیں باڈی میں, تو ہاتھ یہی جیسے جب جائیں چیک کر لیں کسی کو ہاتھ ملا کے, یہاں پہ ہاتھ سے سیک تو نہیں نکلتا, تو بس یا یہ برف پہ رکھ فارمولا کے بھی چلے جائیں. بتا دیا, پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا, بٹن بھی بتا دیا کہ بھئی شیطان پہلے دور کر لیں, اس سے میدا ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے آگے. ماہ رمضان کو کبھی زندگی میں مس نہ کریں. فلک, میں نے اپنی زندگی اتنی تیزی سے جو آج دیکھو بتاتے ہوئے بھی کئی دفعہ خود بھی یقین نہیں آتا کہ لائف اتنی تیزی سے جو ٹرانسفارم ہوتی ہے. بس ماہ رمضان جو ہے نا وہ ایسے گزارا کرو کہ بس اس پہ پورے سال کا نصیب آپ بدلتے ہو, پورے سال کا لے جاتے ہو. مطلب وہ ماشاءاللہ اب آ ہی رہا ہے. سیل کا مہینہ وہی ہے. دیکھو پچھلے رمضان میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں مدینہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. ایسا ہی ہے. ہر ماہ رمضان کہانی بدل رہی ہے, ہر ماہ رمضان کہانی بدل رہی ہے. ماشاءاللہ زبردست سر, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے, اور کوشش میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں ادھر, اور آ کے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی کروں, اور ہم اچھی وہاں پہ جو لوکیشنز ہیں وہاں پر بھی جا کے وزٹ کریں ساتھ. کوشش کر رہے ہیں, اللہ سے دعا ہے, باقی ناظرین بھی دعا کریں, اور سب کے لیے دعا کی جاتی ہے. آپ لوگ نیچے کمنٹس اپنے کیا کریں, کیونکہ میں اسامہ صاحب کو ایک دیکھیں کبھی نہ کبھی کمنٹ, چھٹی بار انہوں نے میسج کیا, آج ان کا نام میں نے اسامہ صاحب کے آگے لے لیا, غلام صاحب کا. اسی طرح لوگ جو ہیں کمنٹس کیا کریں, کسی کا مس نہیں ہوگا, لیکن کیا کریں اسامہ صاحب کا ٹائم بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو ریسرچز بھی دینی ہوتی ہے. باقی کل پھر ملاقات ہوگی, سبسکرائب کر لیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر, تھینک یو سو مچ.